سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم خواتین اسلام، آج مجھ کو موضوع دیا گیا ہے سسرالی رشتے کی حرمتیں، جس کو عربی کے اندر حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ ماں بہنوں کے سامنے بطور تمہید کے کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، اس میں کچھ مرد اور عورت کے درمیان کے اندرونی تعلقات کی بات بھی آئے گی۔ عام حالات کے اندر عورتوں کے بیچ اس طرح کی باتیں بے تکی سمجھی جاتی ہیں، مگر چونکہ یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ایک سلگتا مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری فیملی کے اندر، بہت سارے خاندانوں کے اندر سسرالی رشتے کی حرمت آ چکی ہوتی ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم لوگ اسی طرح شرم میں اس چیز کو چھپائے رکھیں گے اور ہماری ماں بہنوں کو اس سے واقف نہیں کیا جائے گا تو یہ مسئلہ دبا کا دبا رہے گا اور اسلام کا ایک حکم ہمارے بیچ نہیں آ پائے گا۔ ممکن ہے بعض خاندانوں کے اندر یہ حرمت آ چکی ہو اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہوں۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اندرونی تعلقات کی بات آئے تو مجھے تھوڑا صاف کہنا ہوگا، اور اس کے بغیر مسئلہ سمجھانا مشکل ہے، اس لیے اس میں مجھے معذور رکھا جائے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے آپ ماں بہنوں کے سامنے کہ یہ مسائل ہیں۔ آپ ہر مرتبہ کی مجلس کے اندر تو قرآن کریم کی آیتیں اور حدیث شریف اور ان کا ترجمہ وغیرہ سنتی ہو، مگر ہمارے علماء نے انہی قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہمارے سامنے رکھے ہیں، تو ان مسائل کو آپ بہت غور سے سنیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مسئلے میں ذرہ برابر بھی اگر سننے میں چک ہو گئے تو مسئلے کا جواب ہاں اور نہ سے بدل جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس ہے، اس میں میری درخواست آپ ماں بہنوں کو یہ ہے کہ ہر چیز خوب غور سے سنیں، اور کسی موقع سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے بیچ جن خواتین کو سمجھ میں آ گیا ہے ان سے معلوم کر لیں، یا یہاں آپ کے یہاں کوئی واقف کار ہو اس سے معلوم کر لیں، اور اگر وہ بھی نہ بن سکے تو آپ سوال کر کے جو ہے اس کا حکم دریافت کر سکتی ہو۔ بہرحال یہ دو تنبیہیں تھیں، دو تمہیدیں تھیں، ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے تو آئندہ جو کچھ بحث ہو رہی ہے اس کا مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا۔ معزز ماں بہنوں، بہت سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند قسم کے رشتے رکھے۔ جیسے میں بہت ٹھیٹھ آپ کو سمجھاؤں تو ہمارے گھر میں ایک بچہ یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ساتھ بعض رشتہ داریوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو اس بچی کے لیے وہ جس کی شرمگاہ سے پیدا ہوئی وہ ماں بن جاتی، اور اس کا شوہر جس کی شرمگاہ سے بچی آئی اس کا شوہر اس کا باپ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو بچی ہے اس کے لیے اپنے باپ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرابت داری اور رشتہ داری کی بنیاد پر بیٹی اور باپ کا حرام والا تعلق قائم کیا کہ یہ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔
اگر ہمارے گھر میں بیٹا آیا ہو تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا. یہ ان دونوں کے درمیان میں رشتہ داری کی حرمت ہے. اسی طرح گھر کے اندر ہمارے یہاں بیٹا بھی آیا اور بیٹی بھی آئی، یہ دونوں کے دونوں بڑے ہوئے، تو آپس میں ان دونوں کا بھائی بہنوں کی حیثیت سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی، یعنی دادا سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. اپنی ماں کے باپ سے یعنی نانا سے نکاح کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی. اسی طرح اپنے ماں کے بھائی یعنی ماموں سے نکاح کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی. اپنے باپ کے بھائی یعنی چچا سے نکاح کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی. چچا بھانجی کا، اسی طرح ماموں اور چچا بھتیجی کا اور ماموں بھانجی کا نکاح آپس کے اندر نہیں ہوا کرتا. اسی طرح شریعت کے اندر یہ جو قرابت داری کا اور رشتہ داری کا ایک تعلق ہے، ایسا ہی ایک رشتہ دوسرا بھی ہے جس کے اندر بھی اس طرح کی حرمت آ جایا کرتی ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. اب ہمارے گھر کی ساری خواتین کسی جگہ گئی ہوئی تھی اور یہ بچی اس جگہ کسی مرد کے ساتھ تنہا تھی، بہت رو رہی تھی. تو پڑوسن کی خاتون نے اس کو اٹھا کر اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلا دیا. تو اب یہ پڑوسن جو ہے وہ اس بچی کی ماں ہو گئی، رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں ہو گئی، اور اس کا حکم بھی اپنی سگی ماں کی طرح ہے. چنانچہ اس خاتون اور دودھ پلانے والی عورت کا جو شوہر ہوگا وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا. لہٰذا اس بچی کا نکاح جیسے اپنے سگے باپ سے نہیں ہو سکتا، ویسے ہی اپنے اس رضائی باپ سے بھی نہیں ہو سکتا. جس خاتون نے دودھ پلایا اس کے شوہر سے اس دودھ پینے والی بچی کا نکاح اب نہیں ہو سکتا. اس کو رضاعت کا اور دودھ پینے کا رشتہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایسے ہی حرمت چلتی ہے. اسی طرح ہمارے گھر کی چھوٹی سی بچی نے 2.5 سال کی عمر کے اندر بازو والی پڑوسن کا دودھ پی لیا، تو اس پڑوسن کی جو اولاد ہوگی، لڑکے ہوں گے، ان لڑکوں کے ساتھ بھی اس بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہو گئے. اگر اس بچی کی وہ ماں ہو گئی تو ان کے اپنے بچوں کی بھی وہ ماں ہے، اور ایک ماں سے 2 بھائی بہن ہو تو آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. ان کو رضاعت کا اور دودھ پینے کا رشتہ کہا جاتا ہے. یہ 2 رشتے ہوئے. ایک تیسرا بھی رشتہ ہے اور وہی سسرالی رشتہ کہلاتا ہے. اسی کو مجھے آج سمجھانا ہے. بہت آسانی سے سمجھیے. ایک مرد کسی جگہ کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، تو اب یہ مرد جب کسی لڑکی سے نکاح کرے گا تو اس لڑکی کا جو باپ ہے وہ اس کا بھی باپ کے درجے میں ہو جاوے گا، اور لڑکی کی جو ماں ہے وہ اس نکاح کرنے والے کے حق میں بھی ماں کے درجے میں ہو جائے گی. اسی لیے یہ داماد اپنی ساس سے اب نکاح نہیں کر سکتا کبھی. ان دونوں کا آپس میں رشتہ حرام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسرالی رشتہ قائم کیا. ان میں نسب کا تعلق نہیں ہے، دودھ پینے کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سسرالی رشتہ کہلاتا ہے. جب کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ نکاح پڑتا ہے تو اس عورت کی ماں سے ایسے ہی نکاح نہیں کر سکتا جیسے اپنی سگی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. چونکہ شریعت نے جیسے سگی ماں کو قرابت داری اور رشتہ داری کی بنیاد پر حرام ٹھہرایا ہے، اسی طرح اپنی بیوی سے نکاح کا رشتہ قائم ہونے کی بنیاد پر یہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، اور اس بیوی کی ماں بھی اس داماد کے حق میں حقیقی ماں کے درجے میں ہو گئی. لہذا اس کے ساتھ جو ہے اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم ایک خاتون شادی کر کے گئی اپنے شوہر کے یہاں، تو اب شوہر کے ماں باپ اس خاتون کے ماں باپ کے درجے میں ہو جائیں گے. جس طرح ایک باپ اپنی سگی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ جو بہو گئی ہے اس بہو کے ساتھ سسر بھی شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو شریعت اب باپ کے درجے کے اندر شمار کرتی ہے. یہ جو آپس میں رشتہ قائم ہوا اس رشتے کو کہا جاتا ہے سسرالی رشتہ. آپ دیکھو گی کسی گھر کے اندر کوئی بچی آئی، چنانچہ ایک باپ تھا اور
اس کی بیٹی کے یہاں بیٹی آئی تو وہ باپ اس کی بیٹی کے لیے نانا بن جائے گا. نانا اپنی نواسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ جو لڑکی کسی جگہ شادی کر کے گئی، اس جگہ شوہر کی ماں کا جو باپ ہوگا یعنی شوہر کا نانا، وہ بھی اس بہو کے ساتھ اب نکاح نہیں کر سکتا. شوہر کے باپ کا جو باپ ہوگا یعنی شوہر کا دادا، وہ بھی اس بہو کے ساتھ اب نکاح نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے سسرالی دادے اور نانے یہ اپنے سگے دادے اور نانے کے درجے میں جو ہے شریعت نے رکھ دیے. بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ خاتون جب نکاح کر کے کسی گھر میں گئی تو شوہر کے باپ کو شریعت نے اس کے اپنے باپ کے درجے میں رکھ دیا، شوہر کے دادا کو اس کے اپنے دادا کے درجے میں رکھ دیا، اور شوہر کے نانا کو بھی اس عورت کے اپنے نانا کے درجے میں رکھ دیا. یہ عورت اپنے نانا، اپنے دادا، اپنے باپ کے ساتھ جس طرح نکاح نہیں کر سکتی، ویسے اپنے شوہر کے باپ سے بھی نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کے نانا سے بھی نہیں کر سکتی، اور اپنے شوہر کے دادا سے بھی نہیں کر سکتی. اس رشتے کو معزز ماں بہنوں سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے. اب 3 رشتے ہوئے. ایک رشتہ تو وہ جو انسان کے اختیار کے بغیر ہی اس پر طاری ہو جاتا ہے. کوئی انسان دنیا میں اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے اس فیملی میں پیدا ہونا ہے یا فلاں فیملی میں. اس میں انسان کا بالکل بس نہیں چلتا. وہ اللہ جس فیملی میں ڈالے اسی فیملی میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال اس فیملی کے اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، یہ سب جو رشتہ دار بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتہ مقرر کرنے کی وجہ سے. اس میں تو بندے کا اختیار نہیں چلتا، مگر 2 رشتے اس کے علاوہ میں نے اور گنوائے، یہ اختیاری ہیں. چنانچہ دودھ پینے کا رشتہ ہے تو ہم چاہیں تو بچے کو فلاں خاتون سے دودھ پلائیں، اور اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں بھی پلا سکتے. اسی طرح کسی جگہ نکاح ہوا تو نکاح ہمارے اپنے اختیار سے ہوتا ہے کہ اس فیملی میں نکاح کرنا ہے، اس فیملی میں نہیں کرنا ہے. یہ رشتہ سسرالی جو ہوا کرتا ہے وہ رشتہ بھی انسان کے اپنے اختیار سے ہوا کرتا ہے. خلاصہ اتنا نکلا، مرد جب شادی کرتا ہے کسی عورت سے تو اس عورت کے ماں باپ، نانا، دادا، نانی، دادی وغیرہ کے ساتھ اس کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے. اس عورت کے لیے اب شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوا اس رشتے کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے. اس سے ہم سب واقف ہیں کہ جب یہ لڑکی کسی جگہ شادی کر کے جاوے گی تو اپنے شوہر کے باپ سے اس کا نکاح اب کبھی نہیں ہو سکتا، اپنے شوہر کے دادا سے اور نانا سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. ویسے ہی وہ شوہر اپنی ساس سے یعنی اس لڑکی کی ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح اس لڑکی کی نانی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی دادی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا. یہ سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے. اور معزز ماں بہنوں، ہمارے قرابت داری اور رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا ہے، ویسے سسرالی رشتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بنا کر اتارا. چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے منی سے انسان پیدا فرمایا. فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نسب بنایا، چنانچہ اس کا اپنا سگا باپ ہے، اس کی اپنی سگی ماں ہے اور نسب اوپر تک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے منی کے قطرے سے انسان بنایا اور اس پر یہ احسان کیا کہ اس کے نسبی رشتہ دار ہم نے بنا دیے. اور ساتھ میں اللہ فرماتا ہے وَصِہْرًا، اور انسانوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے ہم نے سسرالی رشتے بھی قائم کیے. یہ سسرالی رشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا ایک بہت بڑا انعام ہے. بہرحال آپ اتنا تو سمجھ گئی ہوگی کہ سسرالی رشتہ کہا کس کو جاتا ہے. مرد اور عورت کے نکاح ہونے کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے کے خاندان کے ساتھ جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے اس رشتہ داری کو سسرالی رشتہ داری کہی جاتی ہے. اب معزز ماں بہنوں تھوڑا سا آگے بڑھو. نکاح ہونے کی وجہ سے جس طرح جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، اس لیے کہ نکاح میں میاں بیوی کے درمیان صحبت پائی جاتی ہے. تو اگر
یہی صحبت کسی اور جگہ نکاح کے بغیر پائی گئی تو اس جگہ بھی یہی سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا. جیسے الیاذ باللہ کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا. آپ اس مسئلے کو خوب سمجھیے. کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو اب اس عورت کی ماں کے ساتھ یہ زنا کرنے والا کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا. جیسے نکاح ہوا تھا تو اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. چونکہ نکاح میں صحبت ہوتی ہے تو زنا میں بھی صحبت ہوئی. صحبت کی بنا پر اس اپنی زنا جس سے کیا گیا اس کی ماں سے کبھی بھی یہ زنا کرنے والا آدمی شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح جس سے زنا کیا گیا اس کی نانی سے بھی کبھی اس کی شادی نہیں ہو سکے گی یہ زنا کرنے والے کی. اسی طرح اس کی دادی سے بھی یہ کبھی بھی اب شادی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہاں بھی شریعت مصاہرت کی حرمت قائم کر دیتی ہے چاہے زنا کے نتیجے میں ہو. مگر اصل نکاح کے اندر بھی یہی صحبت چیز تھی اور زنا میں بھی وہ صحبت پائی گئی. اس بنیاد کے اوپر دونوں کا حکم برابر ہو گیا. جس سے زنا ہوا وہ زنا کرنے والے کی اس کی ماں جو ہے وہ زنا کرنے والے کے ساتھ اب کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی. ایک اور چیز تھوڑا سا آگے بڑھیے. جس طرح سے زنا کرنے کے نتیجے میں جس سے زنا ہوا اس کی ماں نانی دادی سے نکاح نہیں ہو سکتا, اسی طرح کسی مرد نے کسی عورت سے زنا تو نہیں کیا لیکن اس کو شہوت سے چھو دیا. کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو دیا تو شریعت کہتی ہے کہ یہ شہوت کے ساتھ چھونا بھی صحبت تک پہنچانے والا ہے. اس وجہ سے اس کا حکم چھونا بھی شہوت کے ساتھ وہ صحبت کے درجے میں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کی بنا پر صحبت کرے یا تو زنا کی بنا پر صحبت کرے اس کی ماں اور نانی اور دادی حرام ہو جاتی ہے. ویسے ایک مرد کسی عورت کو اگر شہوت کے ساتھ چھو لے تو اس چھوئی ہوئی عورت کی ماں اس کی نانی اور اس کی دادی اس چھونے والے کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. گویا یہ اس کی بیوی کے درجے میں ہو گئی. اور جیسے بیوی کی ماں نانی دادی سے ہم لوگ نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح اس چھونے والے کے لیے اس چھوئی ہوئی عورت کی ماں سے اس کی نانی سے اور اس کی دادی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. میں سمجھ رہا ہوں معزز ماں بہنوں آپ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو سمجھ رہی ہوگی. بعض مرتبہ بوسہ دینا ہوا کرتا ہے. جیسے کسی مرد نے کسی عورت کے رخسار پر بوسہ دے دیا, حالانکہ نکاح نہیں تھا, یہ حرام طریقے کے اوپر بوسہ تھا, لیکن رخسار کے اوپر بوسہ دے دیا یا بدن کے کسی اور حصے کے اوپر شہوت سے بوسہ دے دیا. تو اب جس کو بوسہ دیا گیا اس بوسہ دی گئی عورت کی ماں سے اور نانی سے اور دادی سے اس بوسہ دینے والے آدمی کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام. اس وجہ سے کہ جس کو بوسہ دیا گیا اس کی ماں اس کی ماں بنا دی گئی, اس کے ماں کے درجے میں رکھ دی گئی. جیسے اب انسان اپنی سگی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ویسے جسے بوسہ دیا اس کی ماں سے بھی اب نکاح نہیں کر سکتا, اس کی نانی دادی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں یہاں تک جو ہے آپ ماں بہنیں مسئلے کو سمجھ چکی ہوگی. ایک تو سسرالی رشتہ ہے اور سسرالی رشتے قائم ہوتے ہیں 3 بنیادوں پر. ایک تو نکاح کرنے کی وجہ سے, ایک زنا کرنے کی وجہ سے, اور ایک شہوت کے ساتھ چھونے اور اس طرح کی فور پلے شہوت کے ساتھ کرنے کی بنیاد پر. ان چیزوں کی وجہ سے بھی سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اب ایک اور بات آپ سمجھیے, اپنے بیٹے کی بیوی سے کوئی باپ شادی نہیں کر سکتا, یعنی اپنی بہو سے کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے بھی شادی نہیں کر سکتا. آپ ان دونوں چیزوں کو بھی سمجھیے. جیسے ایک لڑکی کی شادی کسی گھر میں ہوئی, اس گھر کے اندر وہ شوہر کے نکاح میں تو آئی, اب اس شوہر کا باپ اس بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا نکاح کرنا حرام ہے. اچھا, اس شوہر کا پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا, اس نے پہلی شادی کی تھی, اس سے ایک بیٹا ہو گیا اس شوہر کو.
یہ بیٹا اگر اپنے باپ کی اس لائی ہوئی بیوی سے جو اس کی سوتیلی ماں ہے شادی کرنا چاہے تو اب نہیں کر سکتا. تو اس سے اتنا تو پتا چلا باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا اور بیٹا اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے درمیان میں سسرالی رشتہ قائم ہو گیا. میری ماں بہنوں، اب آگے آپ بڑھیں گے تو یوں دیکھیں گے کہ کسی گھر کے اندر کوئی عورت شادی کر کے گئی، شادی کر کے جانے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی. شوہر کے باپ کا ہاتھ شہوت کے ساتھ اس بہو کو لگ گیا، یا شوہر کے باپ نے اس بہو سے زنا کر لیا، یا شوہر کے باپ نے اپنی بیٹے کی اس بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیا. تو اب وہی بات چلے گی کہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، بیٹا اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا. جب باپ نے چھو لیا اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ باپ کی بیوی کے درجے میں ہو گئی. باپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کو یعنی اپنی بہو کو شہوت سے چھو لیا، یا بہو کے ساتھ خسر نے اور سسر نے زنا کر لیا، یا بوسہ دے دیا اس کو چہرے کے اوپر، تو اب یہ باپ کی بیوی کے درجے میں ہو گئی. ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی بیوی سے بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، اس لیے میاں بیوی کے درمیان میں ایک تفریق قائم ہو جائے گی. خسر نے اپنی بہو کو بوسہ دیا یا اس سے زنا کیا یا اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو یہ بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے. اسی طرح الٹا دیکھ لیجئے، ایک داماد اپنی ساس کے ساتھ زنا کرے یا اپنی ساس کو اپنی بیوی کی ماں کو شہوت کے ساتھ چھو لے یا اپنی ساس کو بوسہ دے دے، تو ظاہر ہے کہ اب ساس اس شوہر کی بیوی کے درجے میں آ گئی اور اپنی بیوی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. اب یہ بہو جو تھی، جو اس کی بیوی تھی، اپنی ساس کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کے درجے کی عورت کی بیٹی ہو گئی، لہذا اپنی بیوی سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، یہ سسرالی رشتہ کہا جائے گا. میری ماں بہنوں، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ جب تک سٹیپ بائی سٹیپ آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر سے ایک مرتبہ میں یہ سمجھا دیتا ہوں، کوئی سسر اپنی گھر میں لائی ہوئی بہو کے ساتھ زنا کرے یا بوسہ دے یا شہوت کے ساتھ اس کو چھو لے تو اب وہ اس کی بیوی کے درجے میں آ گئی، لہذا اس کے بیٹے کے نکاح میں اب یہ رہ نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی داماد اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لے یا شہوت کے ساتھ چھو لے یا اس کو بوسہ دے دے تو اب یہ ساس اس کی بیوی کے درجے میں آ گئی، لہذا اس کی بیٹی جو پہلے سے اس کے نکاح میں چلی آ رہی تھی اس شوہر کے، ان کے درمیان کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ جو شوہر ہے جس کے یہاں یہ نکاح کر کے خاتون گئی ہے، اس شوہر کی بیٹی تھی، اگلی بیوی سے بیٹی تھی، تو اس شوہر کا ایک بیٹا تھا اگلی بیوی سے. یہ خاتون جو نکاح کر کے گئی وہ اپنے شوہر کے بیٹے کے ساتھ اگر منہ کالا کر لے یا تو وہ بیٹا اس کو بوسہ دے دے یا تو شہوت کے ساتھ چھو لے تو یہ خاتون اپنے شوہر پر حرام ہو جاوے گی، چونکہ اس کے بیٹے نے اس کی بیوی کو چھو لیا تو یہ اس کی بیوی کے درجے میں آ گئی، لہذا اس کے باپ کے لیے اب اس کے ساتھ نکاح میں رہنا درست نہیں رہا. ویسے ہی ادھر بھی سمجھ لیجئے، یہ جو بیوی نکاح کر کے گئی ہے اس بیوی کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، اس بیوی کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی. اب یہ جو شادی کر کے اس عورت کے ساتھ آیا، دوسری شادی اس عورت کی جس کے ساتھ ہوئی، اس شوہر نے اس کی پہلے شوہر کی بیٹی کو شہوت سے چھو لیا،
جو اس خاتون کی بیٹی ہوتی ہے، اب وہ اس کی بیوی کے درجے میں آ گئی، لہذا اس کی ماں کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ جاوے گا، نکاح حرام ہو جاوے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے سسرالی رشتہ، اور یہ سسرالی رشتہ آٹومیٹک قائم ہو جاتا ہے، چاہے بھول کر اس طرح سے بوسہ دیا ہو، بھول کر شہوت کے ساتھ چھویا ہو، بھول کر جو ہے ان سے زنا ہو گیا ہو، یا جان بوجھ کر کیا ہو، یہ سب چیزیں ان دونوں کے درمیان میں یہ رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اب آپ ماں بہنوں کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بہو کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہے؟ خسر اپنی بہو کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، اس کو شہوت کے ساتھ نہیں چھو سکتا، اس کو بوسہ شہوت کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک ایسی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جس کو مسئلے کی روح سے بیان کیا گیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، میں انشاءاللہ آپ کو ہمارے درمیان میں چلتی پھرتی صورت دکھاؤں گا، جس سے آپ کو بآسانی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں ہماری تہذیب میں، ہماری رہنی کرنی کے اندر بہت ساری ایسی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے اندر یہ حرمت قائم ہو جاتی ہے، لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی سے پوچھنے کی تصدیق بھی نہیں لیتے۔ اب جن نہیں پوچھتے حرمت قائم ہے تو ان دونوں کے درمیان کا سارا رشتہ اللہ کے یہاں زنا لکھا جاتا ہے، اور ان کے درمیان میں ہونے والی اولاد بھی جو ہے وہ ثابت النسب ثابت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے بہت گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسئلے کی روح سے آپ اتنا سمجھ چکی ہوگی، پھر سے میں ایک مختصر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ پھر سے سن لیجئے، چونکہ مجھ کو آگے اس کو اور بڑھانا ہے، اور ہمارے معاشرے میں چلتی پھرتی شکلوں کے اندر مجھ کو جو ہے یہ دکھانا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی سسر اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کے ساتھ اگر زنا کر لے، یا چہرے پر بوسہ دے دے، یا شہوت کے ساتھ چھو لے، تو یہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، کوئی سسر اپنی بہو کو زنا کر لے، یا شہوت سے چھو لے، یا بوسہ دے دے، تو ان صورتوں کے اندر یہ بہو اپنے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، کوئی داماد اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لے، یا اس کو شہوت سے چھو لے، یا اپنی ساس کو چہرے پر بوسہ دے دے، ان صورتوں کے اندر اس شوہر کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس نے ساس کو بوسہ دیا، ساس سے زنا کیا، لیکن اس کی بیوی کا رشتہ ختم ہو جاوے گا اور کبھی نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کی اب جو ہے ان دونوں کے درمیان میں حرمت قائم ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ سن لیجئے، یہ جو شادی کر کے خاتون گئی ہے وہ اپنے شوہر کے باپ کے ساتھ نہیں، شوہر کے بیٹے کے ساتھ، جو اگلی بیوی کا بیٹا تھا اس کے ساتھ اگر کوئی زنا کا تعلق قائم کر لے، یا وہ بیٹا اس اپنے باپ کی بیوی کو جو اس کی سوتیلی ماں ہے اس کو شہوت سے چھو لے یا بوسہ دے دے، تو یہ عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھا مسئلہ بھی سن لیں، یہ شوہر جو بیوی کو اپنے گھر شادی کر کے لے آیا ہے، اس بیوی کی ایک اور بیٹی کسی اور شوہر سے تھی، یہ جو شادی کر کے لایا وہ اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ زنا کر لے، یا اپنی بیوی کی بیٹی کو شہوت سے چھو لے، یا اپنی بیوی کی بیٹی کو بوسہ دے دے، تو اب یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے کٹ ہو جائے گا، یہ دونوں آئندہ کبھی جڑ بھی نہیں سکتے، اور یہ رشتہ آن دا اسپاٹ ختم ہو جاتا ہے، ان کو خاص شرائط کے ساتھ جدا ہو جانا پڑتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اب یہ شکلیں یوں عام طور پر شریف گھرانوں میں تو پیش نہیں آتی، مگر ہمارے معاشرے کے اندر چلتی پھرتی کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر چاہی نہ چاہی یہ حرمت قائم ہو جاتی ہے۔ اب میں مسئلے کی روح سے آپ کو بتاؤں تو ایک مسئلہ یہ ہے، مرد اور عورت یعنی میاں بیوی بستر پر سوئے ہوئے تھے، بازو میں ان کی بیٹی بھی سوئی ہوئی تھی، جو بیٹی 10 سال کی 11 سال کی یعنی اتنی بڑی تھی کہ جس پر شہوت ہو سکے۔ اب ایک ہی بستر کے اوپر تینوں سوئے ہوئے تھے، شوہر رات کو بیدار ہوا اور وہ یہ سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس نے شہوت کا ہاتھ پسارا تو اس کی اپنی بیٹی کے اوپر پڑا، جو بیٹی ساتھ میں سوئی ہوئی تھی،
اس ایک بستر کے اوپر جو بیٹی تھی اسی کے اوپر اس کا ہاتھ شہوت سے، شوہر یہ سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس نے شہوت سے اپنی بیٹی کو چھو لیا، سگی بیٹی کو چھو لیا ہو تو بھی، اور اس عورت کی پہلے شوہر کی بیٹی ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں اپنی بیٹی کے اوپر شہوت کا ہاتھ پڑتے ہی اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ ہے سسرالی رشتہ۔ میری ماں بہنوں، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یوں تو کوئی چلتے پھرتے تو نہیں ہاتھ پکڑتا اور چلتے پھرتے تو بوسہ نہیں دیتا، لیکن ایسی شکلیں بہت پیش آتی ہیں، ایک ساتھ جوان بیٹیوں کو لے کر سوتے ہیں، باپ کا ہاتھ بعض مرتبہ بیدار ہونے کے موقع سے یا نیند میں اپنی بیٹی پر شہوت والا پڑ گیا تو یہ میاں بیوی ہمیشہ کے لیے آپس میں حرام ہو جائیں گی۔ اس کا الٹا لے لو، مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان میں ایک بڑا بیٹا تھا، اس کو بھی انہوں نے بستر پر ساتھ سلایا تھا۔ اب بیوی بیدار ہوئی اور بیدار ہونے کے ساتھ وہ یہ سمجھی کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس نے شہوت والا ہاتھ اپنے بیٹے کے اوپر لگا دیا، چاہے یہ شوہر کا اسی سے پیدا شدہ بیٹا ہو یا اگلی بیوی سے پیدا شدہ بیٹا ہو۔ اس بیوی نے اپنے شوہر کے بیٹے پر شہوت سے ہاتھ لگا دیا تو شوہر اور بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، اس لیے کہ جب بیوی نے اپنے شوہر کے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو یہ دونوں آپس میں میاں بیوی کے درجے میں ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اس کا باپ اب اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں یہ سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کا روم بدل دو، ان کو اپنے ایک بستر پر نہیں، ایک روم میں بھی مت سلاؤ، دوسرے روم کے اندر ان کو سلا دو۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی رات کی بیداری کے اندر اچانک خطا سے، چک سے اپنی بیٹی پر ہاتھ پڑ گیا، یا عورت کا ہاتھ جو ہے اپنے شوہر کے بیٹے پر، جو اپنا بھی بیٹا ہوتا تھا یا شوہر کی دوسری بیوی کا بیٹا تھا، اس پر پڑ گیا تو ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے جو ہے حرام ہو جاوے گا۔ میری ماں بہنوں، کیا یہ شکلیں پیش نہیں آتی؟ ضرورت اس کی ہے۔ ہمارے فقہا نے باقاعدہ انگلی رکھ کر مسائل کے ساتھ ساتھ یہ ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ عمر والی ہو جانے کے بعد اپنی بیٹی کی خوابگاہ، اپنی بیٹی کا بستر جدا کر دیا کرو، روم جدا کر دیا کرو، اپنے بیٹے کا روم جدا کر دیا کرو۔ اللہ نہ کرے نیند میں چک سے، غفلت سے اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پڑ گیا تو ان کے درمیان میں ہمیشہ کی حرمت قائم ہو جائے گی۔ میری ماں بہنوں، آپ سمجھ رہی ہوگی ہمیشہ کی حرمت کس کو کہا جاتا ہے۔ یوں ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو پھر نکاح کر کے لا سکتا ہے، اور اگر 3 طلاق دیتا ہے تو حلالہ ہونے کے بعد پھر لا سکتا ہے، لیکن یہاں ان کے درمیان میں جو سسرالی رشتہ قائم ہوا، یہ چاہے جتنے حلالے ہو جائیں، کسی صورت میں اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے اپنی ماں سے کبھی کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی یہ میاں بیوی آپس میں کبھی بھی جتنے بھی نکاح کر لو، جتنے حلالے ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی جڑ نہیں سکتے، چونکہ یہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا۔ معزز ماں بہنوں، یہ جو سسرالی رشتے کے غلطی سے قائم ہو جانے اور شوہر بیوی کے آپس میں حرام ہو جانے کے موقع ہیں، یہ اور بھی ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارا معاشرہ اب فلموں اور سیریلوں کی طرف بہت جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گھر میں بڑا اسکرین لایا جاتا ہے اور بڑے اسکرین کے اوپر سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں اور سیریلیں دیکھتے ہیں اور موویز دیکھتے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کے اندر شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ معزز ماں بہنوں، میں آپ کو ایک مثال دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خانہ خرابی لانے والی چیز ہے۔ بعض خاندان ایسے بھی ہیں جس کے اندر سب پوری فیملی بیٹھ کے اسکرین کے اوپر اس طرح کی عاشقانہ اور محبت والی فلمیں دیکھتے ہیں، بعض تو پورنوگرافی اور ننگی فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو سسر اپنی بہو کے بازو میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کی بیوی جو ہے، جو بہو ہے، وہ سسر کے بازو میں بیٹھی ہوئی رہتی ہے، اور کبھی کبھی ان کا بدن ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر لگا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اب
وہاں اسکرین کے اوپر ایک غلط چیز دکھا دی گئی، پورنوگرافی کی کوئی چیز دکھا دی گئی، ننگی کوئی چیز آئی یا محبت کا کوئی سین آیا، اور سسر جو اپنی بہو کی ران پر اپنی ران رکھ کے بیٹھا تھا یا چپک کر بیٹھا تھا، اس کو شہوت پیدا ہو گئی، اپنی بہو کی ران کی لگنے کی وجہ سے شہوت پیدا ہوئی، بس ایک گھڑی کے اندر فیصلہ ہو گیا یہ بہو اپنے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے، چونکہ شوہر کے باپ نے اس کو شہوت سے ٹچ کر لی۔ ارے یہ میں کم بتا رہا ہوں، پورنوگرافی دیکھنے کے بعد بعض خسر جوش میں آ کر اپنی بہو کو بوسہ دے دیتے ہیں یا ایسی جگہ چھو لیتے ہیں جو شرمگاہ کی یا اندر کی جو چیز جگہ ہے اس جگہ جو ہے چھو لیتے ہیں۔ شریعت فوراً حکم لگا دے گی کہ شوہر کے باپ کے یعنی خسر کے اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھونے، بوسہ دینے کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اس بیوی کا رشتہ جو ہے حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ بیٹا تو دور تھا لیکن سسر اپنی بہو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا الٹا لے لیجئے، بعض داماد بعض مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ سسرال میں جاتے ہیں اور سسرال میں بھی یہی فرنگیانہ ماحول، وہی اسکرین کے اوپر فلم دیکھنے کا ماحول، تو سب لوگ ایک ساتھ فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ اب ساس جو تھی وہ اپنے داماد کے بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، اور یہ پورنوگرافی دیکھتے ہوئے یا فلم دیکھتے ہوئے یہ جو ساس تھی اس کے اوپر اس داماد کو شہوت آ گئی، چونکہ دونوں کی رانیں ملی ہوئی تھی تو اس ٹچ کرنے میں شہوت پیدا ہو گئی، بس اتنا شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ٹچ کر لینے کی وجہ سے اس ساس کی بیٹی اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ چونکہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، جب اس کی ساس اس کی بیوی کے درجے میں ہو گئی تو اس کی بیٹی ظاہر ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے نکاح ہوا ہو تو اب بیٹی سے نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا کنٹینیو جاری جو رشتہ تھا وہ اپنا آپس میں کٹ جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، ایسی بھی شکلیں پیش آتی ہیں، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ اپنی بیٹی کے بازو میں بیٹھا ہے، جوان بیٹی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ران چپکا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے بدن کو ٹچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو کچھ بڑا نہیں سمجھا جاتا، اور فلم میں کوئی عشق کا، کوئی محبت کا یا کوئی ایسا ننگا سین آ گیا جس کی وجہ سے اس باپ کو اپنی بیٹی کی ران ٹچ ہونے کے موقع سے شہوت آ گئی، تو اس باپ کے اوپر اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی یہ میاں بیوی ختم۔ بیٹی کو شہوت کے ساتھ باپ کے ٹچ کر لینے کی وجہ سے اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ مائیں بھی ایسا کرتی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بدن ٹچ کر کے بیٹھتی ہے، اب ایسے ہی موقع کے اوپر شہوت پیدا ہو گئی بیٹے کو اپنی ماں کے اوپر، تو یہ ماں اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام، یعنی ان کے ماں باپ میں تفریق ہو جائے گی، ماں اور باپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے میں کنٹینیو اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معزز ماں بہنوں، پھر سے میں کہوں گا کہ اس طرح سے قریب بیٹھ کر فلم دیکھنے کی وجہ سے اب تو صورتیں اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ہم تو تھوڑا شرافت سے بات کرتے ہیں، باقی بعض باپ اپنی بیٹی کو چوم لیتے ہیں شہوت کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ سین ایسا ہے کہ جس میں انسان کی شہوت اپنے آپے میں نہیں رہتی، تو بعض مرتبہ وہ چوم لیا کرتا ہے، اور انہی پورنوگرافی نے حرمت مصاہرت کی شکلوں کو ہمارے معاشرے میں بہت ہوا دی ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے خاندانوں کے اندر یہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے بھی نہیں۔ معزز ماں بہنوں، یہ جو ننگی فلمیں ہیں، اور بلکہ میں تو کہوں گا ساری ہی فلمیں ننگی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں عشق بازی کا سین دکھائے بغیر فلم پوری ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس میں عشق بازی کے، محبت کے ایسے سینز دکھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اب تو یہ ہونے لگا ہے باپ کی شہوت اپنی بیٹی پر بھڑک جاتی۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں پڑوسی ملک کے اندر، وہ جو ہے تعویذ کا کام بھی کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے ہمارے ایک اور بزرگ کو کہ میرے یہاں بہت سی مائیں یہ تعویذ لینے کے لیے آتی ہے کہ حضرت میرے شوہر کی نگاہ میری بیٹی پر خراب ہوئی، یعنی اپنی سگی بیٹی کے اوپر، تو آپ کچھ ایسا تعویذ دو کہ میرے شوہر کی نگاہ اپنی بیٹی پر سے ہٹ جائے۔
سوچا جا سکتا ہے کہ باپ کو تو اپنی بیٹی کے حوالے سے کبھی شہوت نہیں آنی چاہیے، مگر یہ پورنوگرافی کا اللہ برا کرے، ننگی فلموں کا اللہ برا کرے، اس نے اتنا زیادہ شہوت کو بھڑکا دیا کہ ایک باپ بھی اپنی بیٹی پر دست درازی کرتے ہوئے اور زنا کرتے ہوئے اب رک نہیں پا رہا ہے۔ یہ وہ جو بزرگ تھے تعویذ کرنے والے، وہ سنا رہے تھے کہ وہ مائیں سنا رہی تھی کہ ہم کو رات کو اپنی بیٹیوں کو روم میں کیواڑ بند کر کے سونا پڑتا ہے، ہماری نیند اڑ جاتی ہے کہ کب اس کا باپ آ کر اس پر دست درازی نہ کر لے، اتنا خونخوار ہو گیا ہے باپ۔ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جس میں باپ کی شہوت بڑھکی اور اوروں پر تو اس کا زور نہیں چلا اپنی بیٹی کے اوپر چلانے، مائیں حفاظت کے لیے اندر سے کیواڑ بند کر دیتی ہے کہ میری بیٹی پر رات کو آ کر یہ باپ جو ہے کچھ کر نہ ڈالے۔ معزز خواتین، یہ شکلیں اکی دکی نہیں، بہت بڑی شکل کے اندر، اور یہ ساری خرابی ہیں آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس فلم کی نحوست کی بنیاد پر ہنستا کھیلتا سنسار اجاڑ دیا کرتے ہیں۔ بہت سارے خسر بھی اپنی بہو پر دست درازی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے داماد بھی اپنی ساسوں کے ساتھ جو ہے اس طرح دست درازی کر لیتے ہیں۔ ہمارے علماء اسی لیے لکھتے ہیں کہ ساس اگر نوجوان ہو تو داماد کو اپنی ساس کے ساتھ اکیلے میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ معزز خواتین، میں ذاتی طور پر ایسے واقعات جانتا ہوں، اور آپ کے اسی شہر کے واقعات کو جانتا ہوں، چونکہ میں اس میں کام کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ایسا بھی ہوا کہ یہ داماد جب بہت زیادہ اپنے سسرال میں جانے لگا تو ایک دن ساس نے اس کو اپنے روم میں کھینچ لیا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ تعلق قائم کر۔ اب نوجوان داماد ہے اور وہ ساس ہے، ان کے درمیان رشتہ زنا کا قائم ہونا شروع ہوا۔ ایک مدت بعد جب ان کو فیلنگ ہوا تو یہ ہمارے یہاں شری پنچ میں آئے، اور مقدمہ جب چلا تو پتہ چلا کہ کتنی ہی مرتبہ یہ داماد اپنی ساس سے زنا کر چکا تھا۔ معزز ماں بہنوں، پھر کیا تھا؟ ہم نے کہا تم نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا، تمہاری بیوی تم پر حرام، حالانکہ ان میں ایک اولاد بھی ہو چکی تھی۔ اب بیچاری اولاد کا کیا قصور، لیکن ساس نے اپنی بیٹی کا سنسار خراب کر دیا۔ چونکہ داماد کو اپنے ساتھ غلط تعلق قائم کرنے کے اوپر اس نے ابھارا تو اس کی بیٹی کا سنسار ہمیشہ کے لیے کٹ ہو گیا ان کا رشتہ۔ میں ذاتی طور پر ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں۔ بعض موقع ایسے بھی آئے ہمارے یہاں کیسز کے اندر کہ بعض خسر نے اپنی بہو کو بوسہ دے دیا۔ چونکہ گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا ماحول ہوگا تو شہوت بھڑکے گی اور انسان پھر جانور بن جائے گا، وہ نہ اپنی بہو کو بہو سمجھے گا، بیٹی کو بیٹی سمجھے گا۔ ایسے بھی واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ جس میں خسر نے اپنی بہو کو بوسہ دے دیا، اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کا نکاح اس عورت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کٹ ہو گیا۔ حکم لگ گیا کہ دونوں کے درمیان میں اب جو ہے تعلقات میاں بیوی کے نہیں رہ سکتے، چھوٹے ہو کر آپ الگ الگ ہو جاؤ۔ میری ماں بہنوں، یہ کیا شکلیں پیدا ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسی لیے ہمارے علماء نے ایک مسئلہ تو یہ رکھا کہ اپنی جوان بیٹی اور بیٹوں کی سونے کی جگہیں بستر دوسرے روم میں کر دو۔ خدا نہ خواستہ چک سے کبھی ایسی غلطی ہو گئی، بہت بڑا ببال قائم ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک چیز یہ بھی مسئلے کی روح سے، نوجوان داماد کو اپنی نوجوان ساس کے ساتھ، چونکہ ابھی ایسا ہونے لگا ہے کہ ساسوں کی بھی زیادہ عمر نہیں ہوا کرتی، تو ان کے ساتھ یہ اگر زیادہ انبساط لے گا تو کبھی چھونا ہی اگر شہوت سے پایا گیا اپنی ساس کو، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو بہت دوری کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ رشتے حرام نہ ہو جائے ہمارے لیے۔ معزز ماں بہنوں، ایسی بھی اب تو شکلیں دیکھی جا رہی ہے۔ شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں ابھی بزی ہوں، تم میرے باپ کے ساتھ جو ہے موٹر سائیکل کے اوپر فلاں جگہ جا کر آؤ۔ اب موٹر سائیکل پر اپنے خسر کے ساتھ یہ بہو بیٹھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب کی تو موٹر سائیکلیں بھی ایسی آنے لگی ہیں جس کی سیٹ ڈھلان والی ہوتی ہے، جب بریک لگتی ہے تو پیچھے سے وہ خاتون جو ہے اس کا بدن اپنے خسر کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے، سواری پر اس درجہ چپک کر بیٹھے ہوں کہ ایک دوسرے کی بدن کی گرمی اور نرمی ایک دوسرے کو لگے اور شہوت پیدا ہو جائے تو اس بہو کے اپنے شوہر کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گی۔ خسر نے احتیاط نہیں برتی، بہو نے اس کے ساتھ سواری پر جانے میں احتیاط نہیں برتی تو ان کا سنسار ٹوٹ کر رہ گیا۔
بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی باپ دوسری شادی کرتا ہے اور دوسری شادی کے نتیجے میں جو بیوی آتی ہے وہ کچھ جوان ہوتی ہے. اب اس باپ کو پہلی بیوی سے ایک بڑا بیٹا تھا تو کسی جگہ بھیجنے کے لیے باپ کے پاس فرصت نہیں تھی, تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ جو کسی دوسری بیوی سے میرا پیدا شدہ بچہ ہے اس کے ساتھ تم اسپتال ہو آؤ. اب یہ نوجوان بیٹا اور اس اپنے باپ کی نوجوان سوتیلی ماں, یہ دونوں ایک موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہوں, ان کے بدن لگے ہوئے ہوں, آپس میں شہوت پیدا ہو گئی تو یہ عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. معزز ماں بہنوں, ایسی کتنی شکلیں پیش آتی ہیں. ہمارے یہاں شادیوں کے موقع سے ایک دوسرے کو ہینڈ شیک کرنے کا رواج اب تو بہت بڑھ گیا. چنانچہ یہ فرنگی اور انگریزی تہذیب ہمارے درمیان میں بہت آگے. اسٹیج کے اوپر جب بہو کو بٹھایا جاتا ہے, اسی طرح داماد کو بٹھایا جاتا ہے, تو اس بہو کے ساتھ ملاقات کرنے اور ان کے ہاتھ کو چومنے کے لیے اجنبی لوگ بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہے, اسی کے ساتھ اس شوہر کا باپ بھی بعض مرتبہ آ جاتا ہے. اگر شوہر کے باپ نے اس بہو کو ہاتھ کو چوما اور شہوت ہو گئی تو ان دونوں کا نکاح وہیں ٹوٹ پڑے. ابھی نکاح ہوا کیا ان دونوں کا, وہیں ختم ہو جائے گا. بعض مرتبہ ابھی تو ہمارے یہاں فرنگی تہذیب اتنی بڑھ گئی ہے کہ بوسے تک نوبت پہنچی ہے. چنانچہ یہ خسر جو ہے, سسر جو ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی کے درجے میں ہے نا, چہرے کے اوپر بوسہ دے دیا, رخسار پر بوسہ دے دیا. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی خسر اپنی بہو کو رخسار پر بوسہ دے تو یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے شہوت سے دیا تھا یا بلا شہوت کے, بس رخسار پر بوسہ دیتے ہی دونوں کے درمیان میں نکاح ختم ہو جائے گا. معزز ماں بہنوں, یہ کہاں سے آئی تہذیبیں؟ کہاں پردہ کرنا تھا, کہاں ہم نے چھونا شروع کر دیا, کہاں دونوں کے درمیان میں بوسے تک نوبت پہنچے. میری ماں بہنوں, یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں, بھیٹنا پایا جاتا ہے. چنانچہ جہاں سٹیج کے اوپر اس شوہر کے ساتھ اور لوگ ملاقات کرنے اور بھیٹنے آئے, اسی جگہ اس بیوی کی ماں یعنی شوہر کی ساس یہ بھی جو ہے بھیٹنے کے لیے آئی. وہ نوجوان ساس اپنے داماد سے بھیٹ رہی تھی, معانقہ کر رہی تھی, شہوت پیدا ہو گئی تو آن دا اسپاٹ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں نکاح ٹوٹ جائیں گے. میری ماں بہنوں, ایسی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پیدا ہونے لگی ہے اور بہت سارے گھرانے جو ہے اس کو چھپا کر بیٹھے ہیں, پوچھتے ہی نہیں. اور اس ڈر سے بعض لوگ تو نہیں پوچھتے, ممکن ہے ہمارے لیے حرمت کا حکم آ جائے تو ہم دونوں کو جو ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا پڑے گا. میری ماں بہنوں, ایک اور شکل بھی پیش آتی ہے. ابھی ہمارے یہاں بہت سے مرد بھی بیوٹی پارلر چلانے لگے ہیں, خواتین بھی چلانے لگی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں شادی آئی تو یہ جو شوہر کا باپ تھا وہ بیوٹی پارلر کے اندر کام کرتا تھا, تو شادی میں سب کو اس نے جو ہے میک اپ کر دیا. اپنی بہو کو میک اپ کرنے گیا. ظاہر ہے کہ چہرے پر ہاتھ لگانا پڑتا ہے, بدن کے مختلف حصوں پر. یہ خسر اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کو میک اپ کرنے گیا اور شہوت ہو گئی. ان دونوں کے درمیان میں یعنی میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ خراب ہو جائے گا. ابھی مساج کا بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, ایک دوسرے کو مساج کر دیتے ہیں. تو اگر شوہر نے اپنی بہو کو مساج کیا اور اس میں شہوت پیدا ہو گئی, یا ایسے عضو پر ہاتھ لگا دیا جہاں شہوت بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں, جیسے کہ پستان پر ہاتھ لگ گیا اپنی بہو کے, یا شرمگاہ پر ہاتھ لگ گیا, تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ شہوت تھی یا نہیں. اس میں شہوت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے شریعت آن دا اسپاٹ حکم لگا دیتی ہے کہ شوہر بیوی آپس میں حرام ایک دوسرے کے اوپر. یہ ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ایک اور صورت بھی سسرالی رشتے کی ہے جس میں ہم لوگ احتیاط نہیں برتتے. ہوتا یہ ہے کہ بھانجی اپنے ماموں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتی ہے اور ایک دوسرے کے بدن کو ٹچ ہوتا ہے. کبھی کبھی ماموں بھی بہت جواں سال ہوتا ہے, بھانجی کا بدن ٹچ کرنے کی وجہ سے ان دونوں میں شہوت پیدا ہو جاتی ہے. پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھانجی ہے اس کا نکاح اسی ماموں کے لڑکے سے طے پاتا ہے. ماموں کا جو لڑکا تھا اسی سے نکاح طے پایا. ظاہر ہے کہ ماموں کے ساتھ بھانجی کا اس طرح کا بدن کو شہوت کے ساتھ ٹچ کرنے کا معاملہ ہو گیا. اس ماموں کے بیٹے کے ساتھ اس بھانجی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ یہ اس کی بیوی ہو گئی تو اس کے بیٹے کی بیوی کیسے بن سکتی ہے.
تو ہمارے یہاں یہ بھی شکلیں بہت پیش آتی ہیں. اسی طرح چچا اپنی بھتیجی کو لے کر جا رہا تھا, بھائی کی بیٹی کو لے کر جا رہا تھا. اب موٹر سائیکل کے اوپر کوئی احتیاط نہیں رہتی میری ماں بہنوں. دنیا جانتی ہے کبھی کبھی تو یہ بھانجی جو ہے یا بھتیجی اپنے ماموں اور چچا کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر, میرا والد ہی ہے نا, ان دونوں میں تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن ان کی اولاد کے ساتھ جب اس بھتیجی کا نکاح طے پائے گا, ان کا نکاح شریعت منع کر دے گی. پھر بھی یہ نکاح کریں گے, ان کا نکاح ویلڈ نہیں ہے شریعت کے اندر, چونکہ باپ نے, چچا نے جب اپنی بھتیجی کو ہاتھ لگا دیا تو اس چچا کا بیٹا اس کے ساتھ کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کر سکتا. ایسا الٹا بھی پیش آتا ہے, بھانجا وہ اپنی ممانی کے ساتھ جاتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر, حالانکہ وہ اجنبیہ ہے, اپنے ماموں کی بیوی ممانی کے ساتھ. یہ بھانجا ماموں ہی کہتا ہے کہ اس کو ذرا اسپتال چھوڑ دینا, تو اس کے ساتھ جاتا ہے. بھانجا بھی جوان, یہ ممانی بھی جوان, ان دونوں کے درمیان میں اگر شہوت سے ٹچ ہو گیا تو یہ لڑکا جس کی شادی ماموں کی لڑکی کے ساتھ طے ہوئی تھی, اب ان کے درمیان میں رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام. یہ دونوں آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے. پھر بھی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے دھوم دھام سے ان کا نکاح ہوتا ہے. اب آپ سنیے, ان دونوں کے درمیان میں پوری زندگی زنا چلے گا, اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو ویلڈ ہی نہیں گنا, تو سوائے زنا کے اور کچھ نہیں. ان کی اولاد بھی شریعت ویلڈ نہیں گنتی, ثابت النسب نہیں گنتی. کتنی خطرناک چیز ہے. بعض مرتبہ بھانجا بھتیجا جو ہے وہ اپنی چچی کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر جاتا ہے, اور چچی اور بھتیجے کے درمیان میں اس طرح کی کچھ جو ہے محبت کی چیزیں ہو جاتی ہیں, چھونا چھانا ہو جاتا ہے شہوت کے ساتھ. اب اسی چچی کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح طے پایا ہو یا پہلے سے نکاح ہو چکا ہو, آن دا اسپاٹ کٹ جائے گا ان دونوں کا نکاح. یہ چچازاد بھائی اپنی چچی اور چچے کی بیٹی کے ساتھ جو شادی کیے ہوئے تھا, ان کے درمیان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم. میری ماں بہنوں, کون احتیاط کرتا ہے آج ان سب چیزوں کو؟ بس ایک زمانے کی فیشن چلی ہے. ارے ہم لوگ اپنے اس طرح سے موٹر سائیکل پر نہیں جائیں گے تو زمانہ کہے گا کہ بہت زیادہ پرانے ہو گئے, جنواڑی ہو گئے. ارے جنواڑی ہونا ٹھیک ہے, لیکن تمہارے درمیان کا یہ رشتہ حرام کا ہو جائے, سسرالی رشتہ قائم ہو جائے, اس سے 1000 گنا بہتر ہے یہ. اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. اور معزز ماں بہنوں, ایک اور بات آخر میں کہوں گا, وہ یہ کہ اب جب ہم کو یہ مسائل معلوم ہو گئے, ہمارے بہت سارے معاشروں کے اندر یہ ہے اس طرح کی ناجائز حرکتیں, ناجائز طور پر چھونا بوسا دینا پایا جاتا ہے. دل میں دغدغہ بھی رہتا ہے کہ شاید کچھ تو حکم آ گیا ہوگا. چنانچہ خسر نے اپنی بہو کو چھو لیا, یا تو باپ نے اپنی بیٹی کو چھو لیا, یا داماد نے اپنی ساس کو چھو لیا, یا اپنی بیوی کی اور بیٹی کو یا اپنی ہی بیٹی کو جو ہے شہوت کے ساتھ چھو لیا. یہ دبا کر بیٹھے رہتے ہیں, اور اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ پوچھیں گے تو حرمت کا جواب آئے گا. میری ماں بہنوں, یہ تو ایسی بے وقوفی ہے. ایک انسان کو اندر کینسر ہوا ہے لیکن دکھتا نہیں, تو چلو کسی کو نہیں دکھتا تو دبا کر بیٹھے رہو, اس کو نہیں دکھتا تو ایسے کہتے جاؤ کہ ہے ہی نہیں. اب آپ بتائیے یہ کینسر اندر پھیلتا پھیلتا اپنا پورا اثر کرے گا یا نہیں؟ ایک بات میں نے تجربے کی دیکھی معزز ماں بہنوں, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. جس رشتے میں حرمت آ چکی ہو, اللہ اس رشتے کو خوشی سے جینے ہی نہیں دیتا. کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, لیکن اس رشتے کی خوشی ختم, آگ لگ جاتی ہے اس رشتے کی خوشی کو. اور چاہے وہ اس طرح سسرالی رشتے کی حرمت آئی ہو یا 3 طلاق کی نوبت آئی ہو, اس میں بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں 3 طلاق دینے کے بعد بھی آپس میں سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ ارے کسی نے سنا تھوڑا ہے, کسی کو پتا نہیں چلے گا, 3 طلاق کے بعد بھی آپس میں رہتے رہو نا. یہ دونوں رہتے ہیں, اللہ ان کو خوش نہیں رہنے دیتا. ایک نہ ایک دن بلاسٹ ہوتا ہے اور اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ان کی ساری زندگی اجیرن بن جاتی ہے, سکون چھن جاتا ہے. میرے یہاں ایک مرتبہ شوہر اور بیوی اپلائی ہوئے مقدمہ ہونے کی حیثیت سے, دونوں آپس میں موٹر سائیکل پر آ رہے تھے. میرے یہاں جب آئے میں نے ان کی حالتیں سنی, اور اتنا لڑتے تھے کہ آپس میں موٹر سائیکل راستے پر کھڑی کر کے یہاں بھی لڑ کر آئے میرے پاس. تو میں نے ان کو یہ کہا شروع میں نے کہا بھائی ایک بات یہ بتاؤ, آپ کے درمیان کچھ تو ہوا ہے, آپ شاید ظاہر نہیں کر رہے ہو, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے
کہ جس کی بنیاد پر تمہارے درمیان میں یہ بار بار کی ناچاقی اور نا اتفاقی اور لڑائی کی فضا پیدا ہوتی ہے. تو پھر بہت زیادہ پوچھنے کے بعد اور سمجھانے کے بعد انہوں نے کہا اصل میں وہ جو بیوی تھی وہ کسی جگہ عالمہ بنی ہوئی تھی اور وہ مدرسہ غیر مقلدین کا تھا جن کے ہاں 3 طلاق 1 طلاق سمجھی جاتی ہے. تو شوہر نے اپنی اس بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، لیکن اس نے کہا ترمذی میں ایسی روایت موجود ہے کہ 3 طلاق ایک ہی گنی جاتی ہے، تو کسی کو پتہ تو ہے نہیں، چلو ہم دونوں آپس میں ساتھ میں رہنے لگتے ہیں. معزز ماں بہنوں، اللہ نے ان کو خوش نہیں رہنے دیا اور اتنے جھگڑے ہوئے کہ یہاں ان کو آنے کی نوبت آئی اور آتے ہوئے بھی موٹر سائیکل کھڑی کر کے راستے میں جھگڑ کر آئے. اچھا ابھی یہ ناسور اور بڑھ رہا تھا اور زیادہ میں نے اندر ان کو معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ بات پتہ چلا کہ اس عورت کی پہلے شوہر کی ایک بیٹی تھی. یہ باپ جو تھا 3 طلاق دینے کے بعد اس بیٹی پر ابھی دست درازی کرنے لگا تھا، اس کے روم میں جاتا، بوسہ دیتا اور اس طرح کی حرکتیں شہوت والی کرنے لگا تھا. آپ معزز ماں بہنوں دیکھو ایک حرام کو چھپانے کے لیے اب کتنی حرمتیں جو ہے آپ کو کرنی پڑی. اللہ کبھی خوش رہنے نہیں دیتا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی نوبتیں پیش آئی ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کسی شرعی پنچ دارالقضاء میں اپلائی ہوں اور وہاں جا کے اپنے مسئلے کا حل کریں. ایک مرتبہ حکم صاف معلوم ہو جاوے، چاہے حرمت کا حکم آوے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ بھی حکم حرمت ہی کا آتا ہے، چونکہ اس میں کئی شرطیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، قیدیں ہیں، لیکن ہم لوگ جانے کے لیے تیار نہیں. میں تو آپ کو کہوں گا اس طرح کے معاملات کو صاف کروا لو، صاف کروا کر جو حکم سامنے آئے اس کو آنکھ بند کر کے مانو، ورنہ ہماری عمر کے یہ سال بیتیں گے اور آخری عمر میں خون کے آنسوؤں سے رونے کا موقع آئے گا اور عمر بھر اتنی مرتبہ زنا، حرام کاری، گناہ کبیرہ ہم سے ہوا، نماز کی برکتیں ختم، نحوستیں ان چیزوں کی ہمارے درمیان میں آ جائے گی، نہ کمائی کافی ہو رہی ہے، نہ کمائی ہوئی چیزوں میں برکت ہو رہی ہے اور نہ ہی اتنی فیسیلیٹیز کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ہے. یہ جو بعض مسلمان گھرانوں کے اندر خودکشی اور ساموہک خودکشی کی بات آتی ہے، سب مل کر ایک ساتھ جو ہے، اس میں بعض مرتبہ یہی حرمت والی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. اللہ تو دیکھتا ہے، چاہے کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے سکون کو چھین لیتا، ان کو جینے میں مزہ نہیں رہتا تو سیوسائڈ کر لیتے ہیں. پھر میری ماں بہنوں، سسرالی رشتے کو آپ اللہ کرے کچھ سمجھی ہوں اور بہت موٹے انداز میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کو آپ اچھی طرح کسی جاننے والی خاتون سے بھی سمجھ لیجئے. کہیں کوئی خدشہ ہو، آپ کو برابر سمجھ میں نہ آیا ہو تو حکم بتانا شروع مت کرو، کسی سے پوچھو، سچی صورت سمجھ میں آئے اس کے بعد جو ہے کسی کو بتاؤ. بہرحال اللہ کرے یہ سسرالی رشتے کو ہم لوگ سمجھے ہوں. آج ہمارے درمیان میں ان موضوعات پر بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ شرم کی چیز ہے، شرم کی چیز ہے. ہاں سب لوگ جب ناجائز کام کریں تب شرم نہیں ہے، اور جب شریعت کے احکام بتانے کی بات آئے تو وہاں لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے کہ شرم کی چیز ہے. اسی شرم کی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے 50 خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے خلاصہ یہی نکلا، سسرالی رشتے کی معلومات بھی ضروری ہے. حرمت مصاہرت کہاں قائم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس چیز کو بھی جاننا ضروری ہے، اور جو جانکار لوگ ہیں ان کے پاس اپنے احوال کو پیش کر کے، اپنے آس پاس کے احوال کو پیش کر کے ہم لوگ اپنا حل کریں اور آئندہ کے لیے ہماری زندگی کو اجیرن بنانے سے، ناخوشی والی بنانے سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا، یا الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم نے کسی شعبے میں آپ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. اے اللہ ہم تو اپنے نفسانی چونچلوں کو پورا کرنے میں اور فرنگیانہ تہذیب کو برتنے کے اندر اسلام بھی کھو چکے. اے اللہ بہت سارے احکام میں حرمت کا ارتکاب کر چکے. یا الہ العالمین ہمارے اس جرم کو معاف فرما. مسلمانوں کے درمیان میں حرمت مصاہرت کی جو شکلیں رائج ہیں
یا الہ العالمین ان کا باب ان کا دروازہ بند کر دے. یا اللہ آئندہ مسلمانوں کو خوب احتیاط نص کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جن میں حرمت قائم ہو چکی ہے ان کو اپنا حقیقی حل شریعت سے لے کر جو بھی حکم ہمارے حق میں آئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اسلامی تہذیب, پردہ, ایک دوسرے کے بدن کو ٹچ نہ کرنا اور ایک دوسرے کو چھونا, اس سے بچنا, اللہ ان سب احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن چیزوں سے برائیاں, خرابیاں, فساد آتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہمارے معاشرے سے رخصت فرما. یہ جو کچھ کہا گیا ان میں جو حق ہے اللہ ان کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا. اللہ اگر کوئی چیز غلط نکل گئی ہو معاف فرما دے, ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے. اللہ اسلام کے سارے احکام سے پورے معاشرے اسلامی کو واقف ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما, وہاں مردوں, عورتوں, خواتین, اللہ بچوں, بوڑھوں سب کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. یا الہ العالمین ان کی مدد فرما. پورا اسرائیل اور پورا بیت المقدس اور فلسطین مسلمانوں کی زیر نگی عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کو ہزیمت اور شکست عطا فرما. اے اللہ ان کے آوان و انصار کی کمر توڑ دے. اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ فلموں, سیریلوں اور موویز اور پورنوگرافی ان سب چیزوں سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے. جو کچھ گھڑیاں ہماری حیات کی باقی رہ گئی ہے تیری رضوان و رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ جس گھر کے اندر تیرا واعظ ہو رہا ہے اس میں بے پناہ خیر برکت عطا فرما. اپنی تجلیات و انوارات سے اس گھر کو منور فرما. سب کے درمیان چین سکون نصیب فرما. اے اللہ ہماری یہ جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان سب کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنی ضرورت سمجھ کر ان مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرما, اور جو کچھ ہم لوگ جانیں اللہ ہماری زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.